اب میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اگر یہ بات مجھے سمجھ آ جاتی تو شاید آج میری ذہنی حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا دعوے دار میرا کروڑ پتی شوہر مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتا اور کہتا کہ یہ اس کی محبت ہے۔ ایسی انوکھی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ نہ صرف کام بلکہ روز ایک نیا جوڑا پہننا، پھر اس جوڑے کا گھر سے غائب ہو جانا۔ میرے شوہر کی یہ منطق میری سمجھ میں تب آئی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بظاہر ایسا سلجھا ہوا خوبرو نوجوان اندر سے اتنا عجیب ہوگا؟ یہ عجیب کھیل تھا جس کا مورا میں بن چکی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس کروڑوں کی جائیداد کے پیچھے مجھ جیسی عام سی دیہاتی لڑکی کا ہاتھ ہوگا، یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا جیسے جان میرے قدموں تلے سے سرک گئی ہو، اور میری عمر لگ بھگ 18 سال کے قریب تھی۔ میرے گھر میں ایک میں اور میرے اماں ابا کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہم گاؤں کے سادہ لو انسان تھے۔ ابا کسان تھا، ہماری اپنی زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ میں ایک عام لڑکی تھی، کوئی خواب وغیرہ دیکھنے کی عادت نہ ڈالی تھی، کیونکہ میں واقف تھی کہ ہمارے خواب کبھی پورے تو نہیں ہوں گے، خواہ مخواہ دیکھ کر وقت کی بربادی کیوں کرنی۔ لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میری زندگی میں وہ ہونے والا ہے جس کا میں نے خواب دیکھنا تو دور کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عام دنوں کی طرح آج بھی میں زمین سے تازہ سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس سے گزری اور دھواں اڑاتی تھوڑی ہی دور جا کر رک گئی۔ میں اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی تھی جب ایک خوش شکل نوجوان میرے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، لیکن شاید وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی وہ اچانک میرے سامنے آیا اور معذرت کرنے لگا کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھ پر دھواں مٹی اڑی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، صاحب ہم گاؤں والے لوگ ہیں اور ہماری رگوں میں خون کے ساتھ یہ مٹی بھی دوڑتی ہے، ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، آپ فکر نہ کرو، مجھے برا نہیں لگا، چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی ایک بار پھر وہ میری طرف بڑھا، ذرا سے جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک دم اپنی آنکھوں میں چمک لیے میرا ہی شکریہ ادا کرتے آگے چلتا بنا۔ میں تو حیران تھی کہ عجیب انسان تھا، معافی مانگنے آیا تھا اور مجھے ہی شکریہ کر کے چلا گیا۔ خیر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور خود سبزیاں لیتے گھر آ گئی، لیکن آتے ہوئے بھی آس پڑوس کے سبھی لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی آپس میں ایسی سرگوشیاں بھی شروع کر چکے تھے، نہ جانے کون سی خبر ان کو مل گئی تھی جس کو یہ سب مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والے تھے۔ مجھے کیوں اس طرح سے دیکھ رہے تھے؟ میں انہی سوچوں میں گھری گھر داخل ہوئی۔ گھر کا عجیب سا ماحول تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اماں ابا ایک کونے میں سر جوڑے ہوئے تھے، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب ان کو کوئی بہت اہم بات چیت کرنی ہوتی تھی۔ میں نے بھائی کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور وجہ پوچھنا چاہی تو اس نے بھی کندھے اچکائے اور لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بھی خاموشی سے باورچی خانے میں آتے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ان سب کے درمیان جو بھی کھچڑی پک رہی تھی وہ تو سامنے آ ہی جانی تھی۔ جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی اماں نے اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا، جہاں باپ پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر باہر چلا گیا۔ میں حیران پریشان اماں کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسی بھی کون سی بات ہو گئی جو صبح سے سب لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اماں کیا بات ہے، اب بتا بھی دے، کیا مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی کیا؟ 5 جماعتیں پڑھی تھیں تو انگریزی تو آتی تھی، بس اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی میرے منہ سے ہارٹ اٹیک والی بات نکل جاتی، اور ہمیشہ کی طرح بھی اماں نے ایک دھماکہ میری کمر میں جڑا تھا، ذرا تجھے تمیز نہیں، تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور عقل ابھی گھٹنوں میں ہے، اللہ نہ کرے تجھے دورہ پڑے، میں تو تیرے دشمنوں کو بھی ایسا نہیں کہوں گی۔ اب تو چپ کر، مجھے جو بات کرنی ہے وہ کرنے دے، ہمیشہ اپنی بک بک چالو کر دیتی ہے، مجھے بات ہی بھول جاتی ہے۔ ہاں یاد آیا، دیکھ لاڈو، جب تیری عمر سے بھی میری عمر کم تھی نا تب میری شادی ہو چکی تھی، لیکن تو ماشاء اللہ سے 18 سال کی ہو گئی ہے۔
اللہ کی کرنی دیکھ جس کے لیے ہم پریشان رہتے تھے، اس کا کیا ہوگا؟ اور آج تو تیری قسمت ہی کھل گئی۔ اماں جو بولے جا رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہے؟ بتا بھی دے ہوا کیا ہے؟ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ اماں کی بات کے بیچ میں ہی میں ٹھٹک گئی۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ اماں لیکن اتنی جلدی کیسے؟ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنی جلدی نہیں جانا چاہتی، اس لیے اماں کو کہہ دیا، دیکھ آسیہ، ابھی تو جانتی نہیں ہے کہ یہ رشتہ کس کا آیا ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ لڑکا بہت امیر ہے، شہر میں رہتا ہے، اسے گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے شادی کرنی تھی، ہے بھی کنوارا، وہ تو بس ایسے ہی آیا ہوا تھا، لیکن اس کی کہیں تجھ پر نظر پڑ گئی تو تجھے پسند کر لیا، اس لیے پتہ کرواتے کرواتے گھر تک آ گیا۔ دیکھ تو ہاں کر دے، تیرے ابا اور مجھے لڑکا پسند ہے۔ اماں نے کہا۔ وہ خوشی سے نہال تھیں اور پھر نانا کرنے کے باوجود بھی اگلے روز سادگی سے مجھے اس شہری بابو کے نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کے وقت پتہ لگا کہ اس کا نام عدنان ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اچھی بیوی مل گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس کی بات پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ کیا، اس کا گھر تو واقعی کوئی محل ہی لگا تھا، اتنی بڑی کوٹھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر دیکھنے نہیں دیا، کہا کہ اب تو تمہارا ہی گھر ہے، آرام سے دیکھ لینا۔ مجھے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھاتے ہی مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک دودھ کا گلاس۔ اس نے وہ جوڑا مجھے پہننے کے لیے دیا اور جو ہی میں پہن کر باہر آئی تو دودھ پینے کا کہا۔ جب میں نے دودھ پیا تو اس میں بہت تیز خوشبو آ رہی تھی اور جب پیا تو کسی پھل کا ذائقہ محسوس ہوا۔ خیر میں نے سارا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اگلی صبح جب میں اٹھی تو شوہر نے پہلے ہی ایک اور نیا سوٹ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے کہا کہ اپنا جوڑا تبدیل کر لو۔ میں نے خاموشی سے جوڑا لیا اور پہننے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو شوہر نے ناشتہ بنانے کے لیے کہا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن کل میں نے گھر دیکھا نہیں تھا، اس لیے شوہر سے باورچی خانے کا پوچھنے دوبارہ کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہ کچھ ایک شاپر میں ڈال رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور جلدی سے شاپر بستر پر رکھتے ہوئے میرے پاس آیا۔ کیا ہوا پیاری بیوی؟ میں نے تو تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے بھیجا تھا، کیا بن گیا ناشتہ؟ وہ اتنے پیار سے بولا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے بتاؤں۔ اگر مجھے پتا ہوگا کہ باورچی خانہ کہاں ہے تبھی بناؤں گی نا۔ دراصل مجھے پتا نہیں کہ کچن کہاں ہے، آپ ہی نے کہا تھا کہ کل گھر دکھاؤں گا، اس لیے میں نے گھبرا کر جلدی سے اسے جواب دیا کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ارے تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، آؤ میں دکھا دیتا ہوں۔ افسر اب یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ پھر اس نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ گھر واقعی میں ہی بہت پیارا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈا بنایا، ساتھ میں چائے بناتے ان کو بلانے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ کافی باتیں بھی کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے اپنا چہرہ چھپایا تو ان کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور اس کو انہوں نے باتوں سے کم کیا تھا۔ ان دنوں میں جتنا اپنے شوہر کو سمجھی تھی وہ کافی اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میرے دل میں جتنے بھیانک خدشے تھے ان کو لے کر وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ روز میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے، ساتھ میں اور بھی چیزیں۔ آج تک میں نے ایک بار بھی پہنا ہوا جوڑا دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم خاص ہو، اسی لیے تمہارا صاف ستھرا رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں ان کی باتیں اور حرکتیں دیکھتی مسکراتی تھی اور خود پر رشک کرنے لگتی کہ کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے مجھے۔ ابھی میں نہا کر فارغ ہی ہوئی تھی جب شوہر گھر آئے، مجھے اسٹرابری لا کر دی، ساتھ نیا سوٹ بھی پکڑا دیا۔ آج پورا دن تم یہ اسٹرابری کھاؤ گی، اسے ختم کرو گی، ٹھیک ہے نا؟ کل 2 کلو اسٹرابری لائے تھے، میں کیسے کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر کے کھاتی تو ختم ہو ہی جانی تھی رات تک، لیکن سوٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی تو نہا کر سوٹ پہنا ہے، کل ہی تو آپ نے لا کر دیا تھا۔ ابھی جاؤ جا کر یہ سوٹ پہنو، وہ کل والا جوڑا ہے، میں نے کہا نا تم روز نیا جوڑا پہنو گی۔ شوہر نے سختی سے مجھے کہا اور سوٹ پکڑا دیا۔
मैं हैरान होते वो जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शौहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा कि बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है। मैं खामोशी से चल दी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि वो इतने अजीब हरकतें क्यों कर रही हैं। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो क्या हो गया? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी, तो अब क्या मसला है? क्या इनको मुझसे कोई बदबू आती है या कुछ और बात है? इन्हीं सोचों में मैं जल्दी से पानी लेकर जूं ही कमरे में दाखिल हुई, शौहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो उतार कर रखा था, इसे लपेट कर एक शॉपर में डाल रहा था। मैंने गिलास इनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पीकर पानी उन्होंने रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुलाया। देखो आसिया, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक जोड़ा पहनो, और ये बात मैंने शादी की पहली रात ही तुम्हें बता दी थी। तब तुम राजी थी, अब तुम ऐसा ही करोगी। मेरा गुस्सा भी जायज़ है, और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा ना। सफाई तो निस्फ ईमान है। अब चलो, मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने की छुट्टी कर दी है मैंने, अब तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग ही हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। इसके साथ तुम बिरयानी भी बना लेना। मीठे में खीर, और शाम को क्या पकाना है मैं आकर बताऊंगा। वो तो चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही तो थे, तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन शौहर ने कहा था तो करना तो था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से नहा गई थी। मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच ही रही थी कि शौहर आ गए। हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गए। मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन इनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नज़रें मुझ पर ही थीं। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। फ़ौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा और नहाने चली गई। इस वक्त सोचने का वक्त नहीं था। मेरे पास हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शौहर भी नहाने चले गए। इसके बाद रात का खाना खाते ही सो गए। रात में कुछ खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो देखा शौहर मेरे वही कपड़े जो आज बदले थे, इनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं इनको समझने की कोशिश करती थी, उतना ही मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इतना तो समझ चुकी थी कि ज़रूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते थे कि होश ही नहीं रहता था कि मैं कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे इनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता, लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी थी कि घर में कैमरे लगाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इनकी किसी भी बात से इनकार करूं। वो तो सब देख रहे होते थे। अब इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा और मैं खुद को सोच सोच कर हल्कान करती कि शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौहर ने कहा कि शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। इसके बाद तो अगर मुझे दर्द होता भी तो मैं शौहर को बताने की गलती नहीं करती, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी सी छोटी चीज़ को भी लेकर परेशान हो जाते हैं। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाते, कपड़े लाजमी तब्दील करवाते। ये आदत उन्होंने नहीं छोड़ी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शौहर अब भी पहले से ज़्यादा अमीर हो गया था। काम वो इतना नहीं करता था, दिन में 2 से 3 चक्कर लगाता। पहले तो फिर भी दिन में 1 जोड़ा तब्दील करने को कहता, लेकिन अब दिन में 3 से 4 जोड़े मुझे बदलने पड़ते। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था अगर अभी जाकर ना नहाई तो ज़िंदा नहीं बचूंगी। इस सब के बारे में सोच सोच कर मैं ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी।
میری دوائیوں کا ڈھیر میرے پاس لگا ہوا ہوتا جو کہ میں روز کھاتی۔ یہ تو تب سے شروع ہوا تھا جب سے سردیاں آئی تھیں۔ اب تو شوہر نے گھر کے سب ملازموں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور پسینہ پانی کی طرح بہتا رہتا۔ ایک ہی بار نہانے کا سوچ کر جب نہاتی تو شوہر آ کر ہیٹر چالو کر دیتے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ جب میں گرمی سے بے ہوش ہونے لگتی تو کہتے کپڑے بدل لو، پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، جب جب کپڑے تبدیل کرتی تب تک وہ 2 کلو یا 1 کلو کوئی نہ کوئی پھل لے کر آ جاتے، کبھی انگور، کبھی آڑو، کبھی امرود تو کبھی انار۔ لوگ ان سب چیزوں کے لیے ترستے تھے اور میں یہ سب کھا کھا کر ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اب میں سوچتی تھی کہ اس سے تو اچھا میرا گاؤں تھا، وہاں موجود مٹی کا مکان اچھا تھا، جہاں کام کرنے کے بعد ٹھنڈی ہوا سکون دیتی تھی، اور یہاں تو سردیوں میں بھی گرمیوں کا سما رہتا ہے۔ میری اب بس ہو چکی تھی، مجھے روز کمرے میں بند کر کے ہیٹر چلا دیا جاتا، اور میں نے سوچ لیا کہ کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد میں دم گھٹنے سے ہی مر جاؤں گی۔ آج میں جب کمرے میں بند ہوئی تو میں نے ہیٹر خراب کر دیا، تبھی انہوں نے جلدی سے نیا منگوا لیا۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی، ایک بوڑھی ملازم کو جن کو میرے شوہر نے نوکری سے نکال دیا تھا، ان سے کہلوا کر سارے کمرے کے کیمرے خراب کر دیے۔ شوہر کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ اب ان کو یقین تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے وہ راز جاننا ہی تھا جس کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہو جاتی تھی اور میرا شوہر مجھے مرنے بھی نہ دیتا۔ اگلے روز میں نے ان کپڑوں کی جگہ کام والی کی بیٹی کا سوٹ رکھ دیا۔ شوہر وہ سوٹ لے کر رات کو ہی گھر سے نکل گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوئے۔ وہاں جاتے ہی میرے سوٹ کو ایک بڑے سے لوہے کی مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے اور کیا ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک محلول تیار ہوا جو بہت سی بوتل میں مشین کے ذریعے بھرا جا رہا تھا۔ جب میں نے ایک شیشی اٹھا کر سونگھی تو وہ خوشبو تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے، ڈانٹ کر بولے اور وہاں سے بھیجنا چاہا، کیونکہ وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، لیکن میں نہیں گئی۔ انہیں سچ بتانے کو کہا، ورنہ یا تو میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا پھر اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی شوہر سکتے میں آ گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ بھی کہوں گی۔ دیکھو آسیہ، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا اور مرنے کا تو سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یہاں آؤ کمرے میں۔ شوہر نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے درخواست کی، لیکن میں نہیں مانی، بالکل نہیں۔ یہی سب کے سامنے ہی بات ہوگی، ورنہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب میرے شوہر نے نادم ہو کر بولنا شروع کیا، میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا، پھر مجھے تم ملی، تم سے مجھے ایک عجیب اور اچھی سی خوشبو آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں روز تمہیں نئے کپڑے پہننے کو دیتا تاکہ تمہیں پسینہ آئے۔ اس کے ساتھ تیز خوشبو والے کبھی پھل تو کبھی سبزیاں کھلاتا۔ میں خوش تھا، میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ جو پرفیوم بنا وہ نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مقبول ہوا، جس کی وجہ سے مجھے اور لالچ آ گیا۔ میں نے سب کو چھٹی دے دی۔ مجھے جتنی کامیابی ملتی جا رہی تھی، پیسے کی ہرس بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر سردی آ گئی تو میرے ذہن میں ہیٹر کا خیال آیا۔ میں سردی میں تم سے کام نہ کرواتا، تمہیں لان کے کپڑوں میں رکھتا، جب سردی لگتی تو کمرے میں بند کر دیتا۔ ہر طرح سے میرا فائدہ ہو رہا تھا، میں بہت خوش تھا۔ اس دن تم بیمار پڑی تو میری روح کانپ گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی، اسی لیے میں بچہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر بچہ ہو جاتا تو بھی تم مصروف رہتی، میں کام نہ کروا پاتا۔ کیا پتا بچے کے بعد پسینے کی خوشبو بدبو میں بدل جاتی۔ اس لیے میں اس کی بھی دوا کھلاتا رہا، اور دیکھو آج ہم امیر ہیں، اتنا پیسہ ہے ہم دونوں کا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتا تھا۔ اب ہم یہ سب مل کر چلائیں گے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ ماں باپ کو تو پہلے ہی میں نے بلوا لیا تھا، ساتھ ہی پولیس کو بھی بلوا لیا، اور ایک اچھی بھلی لڑکی کو شادی کے بعد نفسیاتی بنانے اور کاروبار کی لالچ میں اسے بچہ روکنے کی دوا اس کی مرضی کے خلاف کھلانے کے جرم میں گرفتار کروایا، بلکہ خلا کا بھی نوٹس بھجوا دیا۔ اپنے ماں باپ کو ہی قصوروار کہا، صرف دولت دے کر انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ بغیر جانچ پڑتال کے تو یہی دھوکے ملتے ہیں۔
اس کے بعد جیل میں بھی میرا شوہر وہی باتیں دہراتا رہتا، بیوی کے کپڑے لے کر فیکٹری جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی اپنا ذہنی توازن کھو کر پاگل ہو چکا تھا۔ شوہر کے بعد اس کی ساری دولت کا حقدار مجھے بنا دیا گیا۔ اماں ابا الگ شرمندہ تھے۔ آج میں اس عالیشان بنگلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ ساری دولت میری اپنے پسینے کی کمائی لگتی ہے، جو سارا دن کام کر کر کے مجھے ملی۔ لیکن اتنے سالوں بعد آج میں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ عدنان نے جو اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دینے کے ساتھ ساتھ ماں بننے کے حق سے بھی محروم کر کے صحیح کیا۔ آپ اس کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو آسیہ نے کیا، اس سے علیحدگی کر کے۔ کیا میں نے غلط کیا یا اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔